کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ تباہ ایک شخص حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس کے پاس آیا، کہنے لگا حضور مجھے ضرورت ہے آپ کی مدد کی۔ آپ نے مدد بھی کی اور مدد کے ساتھ اس کو ایک جوڑا بھی دیا، کپڑا بھی دیا۔ تو اس نے کپڑا لیا، کہا حضور آپ مجھے مدد بھی کر رہے ہیں، کپڑا بھی پہنا رہے ہیں۔ فرمایا میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے جو کسی مسلمان کو کپڑا پہنا دے گا، جب تک وہ کپڑا اس کے پاس موجود رہے گا وہ مسلمان اللہ کی حفاظت میں رہے گا۔ لوگ حفاظت کے لیے تعویذ لیتے، حضور نے کتنا آسان راستہ بتایا، لوگوں کو کپڑے پہناتے رہو، اللہ کی حفاظت میں رہو، اللہ کے قلعے میں محفوظ رہو۔ کہاں ہے حضرت سیدنا عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالی؟ ایک شخص آپ کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا حضرت مجھ پہ 700 درہم قرض ہے، 700 کا قرضہ ہے۔ آج ہم سود کے خلاف بہت بات کر رہے ہیں اور ہمیں کرنا بھی چاہیے، بالکل حق ہے، لیکن سود بڑھ کیسے رہا ہے؟ جب سے مالداروں نے قرضہ دینا بند کر دیا ہے سود بڑھنے لگا۔ اگر قرضے کی سنت زندہ کر دی جائے، دینے والے دے اور لینے والے واپس کرنے کا مزاج بنا، یا تو لوگ بھی ہڑپ کرنے کا مزاج بنا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے صدقہ دینے سے افضل قرضہ دینا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک کے پاس ایک شخص ہے، کہا حضور 700 درہم کا قرض ہے۔ آپ نے اپنے مینیجر کو ایک رقعہ لکھا، فرمایا اس کو 7000 درہم دے دو۔ اب چونکہ ایسا ہوتا ہے نا، چائے سے زیادہ کیتلیاں گرم ہوتی ہیں، پیالیاں گرم ہوتی ہیں، تو مینیجر نے کہہ دیا حضرت 700 کی ضرورت ہے، آپ 7000 دے رہے ہیں۔ آپ نے واپس پھر لکھا اس کو 14000 دے، اس کو 14000 دے۔ تو جیسے ہی اب سنا، سوچا کہ پہلے تو اعتراض کیا تھا 7000 پر، تو حال یہ ہو گیا کہ حضرت نے ڈائریکٹ 14 کر دیا۔ تو اب اگر میں کوئی اعتراض کرتا ہوں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت کچھ اور بڑھاتے ہیں۔ تو ایسی حالت میں اس نے جیسے ہی دیکھا کہ حضرت فرما رہے کہ 14000 دے، اس نے 14000 دے دیا۔ اور جب 14000 دیا تو بعد میں حضرت سے پوچھنے لگا حضرت یہ بتائیے کہ آپ نے اس کو ضرورت تھی 7000 کی، 700 درہم کی، اور آپ نے اس کو سیدھا 7000 دے دیا۔ پھر میں نے عرض کیا تو آپ نے کہا کہ اس کو 14000 دے دے، تو آپ نے 14 کروا دیا، حضور اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس وقت حضرت سیدنا عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ کیا پیاری بات ارشاد فرماتے اللہ کے بندے، دراصل بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تو اپنے کسی مسلمان بھائی کو ایسی خوشی دے، ایسی خوشی جو اس کو اچانک خوش کر دے، اچانک خوش کر دے، تو اس سے کیا ہوگا؟ حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی مسلمان کو اچانک میں خوش کر دیتے ہو، اللہ تمہیں اسی وقت بخشش کا پروانہ عطا کر دیتا ہے، تمہیں بخش دیتا ہے۔ تو کافر 7 پر جب میں نے اعتراض کیا تو آپ نے 14 کیوں لکھ دیا؟ تو عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں دراصل 7 پر جب تو نے اعتراض کیا تو 7000 اس کو پتا چل گئے تھے، اب دوبارہ اچانک خوشی دینے کا مطلب یہ تھا کہ اس سے بڑھ کے اعلان کیا جائے تبھی تو اس کو اچانک خوشی ہوگی۔ تو کہا اس لیے میں نے 14 لکھ دیا تاکہ حضور کی امتی کو اچانک خوش کر دوں، اور اچانک ادھر خوش کروں گا قول رسول کی بنیاد پر میری بخشش ہو جائے گی۔ پوچھا یہ بتاؤ مینیجر صاحب 14000 میں اگر اللہ کی بخشش مل رہی ہے، سستا سودا ہے یا مہنگا سودا ہے؟ اچانک دل خوش کرنا، اس کا مطلب لوگوں کے ساتھ ایسا کرو اچانک اس کا دل خوش کر۔ بعض صوفیہ تو ایسے تھے جنہوں نے پوری زندگی کسی کی میت کی خبر نہیں دی، کسی کو کہ بھئی کہیں اس کا دل دکھی نہ ہو جائے، یعنی وہ لوگوں کو خوش کرنے والے تھے۔ آئیے ایک حدیث پاک اور سن لیتے ہیں، اس کا مفہوم اور بات مکمل کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ادریس
خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں دمشق کی جامع مسجد میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ ایک بہت خوبصورت جوان ہے اور اس کے دانت بہت چمکدار ہیں، بڑے خوبصورت سے اس کے دانت بھی ہیں۔ تو جب میں نے دیکھا کہ یہ اتنا خوبصورت جوان ہے، پھر اس کا حال یہ تھا کہ جب بھی کسی معاملے کے اندر لوگ الگ الگ رائے کا شکار ہو جاتے تو سب اس جوان کی طرف رجوع کرتے اور وہ سب کا مسئلہ حل کر دیتا۔ تو میں نے کسی سے پوچھا یہ جوان کون ہے؟ اس کے دانت موتیوں کی طرح چمک رہے ہیں، بڑا خوبصورت ہے یہ جوان۔ تو کسی نے کہا یہ صحابی رسول حضرت سیدنا معاذ ابن جبل ہے، بہت خوبصورت تھے، حالانکہ چھوٹی عمر ہی میں ان کا وصال ہو گیا، بہت زیادہ نہیں ان کی عمر رہی، مختصر سی عمر میں انہوں نے پردہ فرمایا۔ تو حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں جب میں نے سنا کہ یہ صحابی رسول حضرت معاذ ہے تو حضرت ابو ادریس کہتے ہیں میں دوسری صبح کو جلدی مسجد میں پہنچ گیا تو میں نے کیا دیکھا کہ وہ مجھ سے پہلے مسجد میں موجود ہیں اور ایسے میں وہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ میں انتظار کرنے لگا، جیسی انہوں نے نماز کا سلام پھیرا میں نے ان سے کہا اے معاذ میں اللہ کے لیے آپ سے محبت کرتا ہوں، کر کے دیکھ لو نا اس کا صلہ کیا ہے، ذرا آپ سمجھیں۔ بہت نفرتیں کر چکے ہو، نفرتوں کے سوداگر مت بنو، امن و محبت کے سفیر بنو، لوگوں کو توڑنے والے نہیں جوڑنے والے بنو، لوگوں کو بکھیرنے والے نہیں سمیٹنے والے بنو، اس لیے کہ اہل حق کی نشانی جوڑنا ہے۔ آپ نے وہ سنا ہوگا، حالانکہ اس منبر کی شان نہیں کہ لطیفہ کہا جائے، لیکن ایک مرتبہ فرعون کے پاس شیطان آیا اور اس نے کہا کہ تو خدا بن بیٹھا، تو فرعون نے کہا ہاں بن گئے۔ تو کہا کہ آپ کو کیا شک ہے؟ تو کہا میں تو تجھے نہیں مانتا، مانوں گا اسی شرط پر یہ درخت جو نظر آ رہا ہے اس کا پھل توڑ کے بتا۔ اس نے سوچا اتنا آسان، وہ بھی شیطان جیسا مجھے مان جائے گا، تو اس نے فوراً درخت کا پھل توڑ دیا۔ تو شیطان سے کہا اب مان لیا نا خدا کا؟ نہیں، ابھی تو ایک جملہ اور باقی ہے۔ تو کہا کیا؟ کہ اس کو جوڑ کے بتا۔ کہ وہ تو میں نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اہل باطل جوڑ ہی نہیں سکتے۔ اسی لیے دیکھ لو 1857 کے بعد مسلسل امت ٹوٹ رہی ہے، اس لیے کہ باطل فرقوں کا ظہور ہی ہندوستان میں 1857 کے بعد ہوا، ورنہ جب تک کہ اہل حق رہے یہ امت ہر محاذ پر متحد رہی، اہل حق کا۔ اور لوگ کہتے ہیں امام احمد رضا کو گالی دیتے کہ وہ تو تکفیری فرقے کا سرگنا ہے۔ میں کہتا ہوں اپنے وقت کے سب سے بڑے عظیم داعی اتحاد کو دنیا امام احمد رضا خان محدث بریلوی کہتے ہیں۔ اس لیے کہ حق اور اتحاد دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ حضور جوڑنے آئے تھے، غریب نواز نے جوڑا، غوث پاک نے جوڑا، بندہ نواز کے سودراز نے جوڑا، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے جوڑا، شاہ برکت اللہ نے جوڑا۔ یہاں تو جوڑنا ہی جوڑنا ہے، بلکہ ہمارے یہاں تو مزاج کیا ہے، میں وہ حدیث پڑھ رہا ہوں لیکن ایک بات آ گئی تو سن لے۔ ایک بزرگ ہے خواجہ نصیر الدین چراغ دہلی نصیر الدین، حضرت محبوب الہی کے جانشین اور خلیفہ ہیں اور بڑی ہستی ہے، بہت بڑی ہستی۔ ان کا ایک مرید تھا لوہار، مرید لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ پیر کو تحفہ دیتے ہیں، تو لوہار تھا۔ تو آج کل بلکہ لوگوں کا مزاج ہے کہ گھر کی بنی ہوئی چیز لوگوں تحفے میں زیادہ دینا پسند کرتے۔ تو لوہار مرید نے کینچی لائی اور کینچی لا کر کے حضرت سے اس کے حضور کینچی قبول کرے۔ فرمایا بابا یہ کیا ہے؟ تو کہا حضور میں لوہار ہوں، میں لوہے کا کام کرتا ہوں تو آپ کے لیے کینچی بنائی۔ سرکار نصیر الدین چراغ دہلی نے کہا تو لوہار ہے تو کیا کینچی صرف بناتا ہے؟
تو سوئی نہیں بناتا؟ تو حضور وہ بھی بناتا ہوں. فرمایا ہم صوفی لوگ ہیں, ہمارے پاس قینچی نہ لایا کرو, ہمارے پاس سوئی لایا کرو, سوئی, کیونکہ قینچی ایک کو دو کر دیتی ہے, سوئی دھاگا دو کو ایک کر دیتا ہے. یہ ہے اہل حق کی فکر, یہ ہے. ہم لوگ دو کر رہے ہیں, بھائی بھائی میں جدائی, میاں بیوی میں جدائی, اس میں جدائی. اللہ کے لیے محبت کرو, محبت 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 محبت. کیا ابو ادریس کہتے ہیں میں نے معاذ بن جبل سے کہا آپ کے لیے, آپ سے محبت کرتا ہوں اللہ کے لیے. جیسے ہی ابو ادریس کی زبان سے حضرت معاذ نے سنا, فرمایا کیا کہا تو نے؟ کہا اللہ کے لیے آپ سے محبت کرتا ہوں. کہا کیا کہا تو نے؟ کہا اللہ کے لیے آپ سے محبت کرتا ہوں. کہا کیا کہا تو نے؟ کہا اللہ کے لیے آپ سے محبت کرتا ہوں. کیونکہ جانتے تھے نا کہ یہ آسان ڈگر نہیں ہے, بہت کٹھن ہے ڈگر پن گھٹ کی, یہ آسان نہیں ہے اللہ کے لیے محبت کرنا. لوگ کہہ لیتے ہیں لیکن اللہ کے لیے محبت کر نہیں پاتے. لیکن حضرت ابو ادریس سے معاذ بن جبل بار بار پوچھ رہے, 3 بار تکرار کی, کیا کہا کیا کہا کیا کہا. انہوں نے کہا اللہ کے لیے آپ سے محبت کرتا ہوں. تو حضرت ابو ادریس کہتے ہیں میری چادر کا کنارہ کھینچ کر مجھے اپنے قریب کیا, کہا اگر اللہ کے لیے تو مجھ سے محبت کرتا ہے تو پھر سن لے, میں نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ میرے آقا فرماتے کہ اللہ کا فرمان ہے جو ایک دوسرے سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں, ایک دوسرے کے پاس اللہ کے لیے بیٹھتے ہیں, ایک دوسرے سے اللہ کے لیے ملاقات کرتے ہیں, ایک دوسرے پر اللہ کے لیے مال خرچ کرتے ہیں. آقا ارشاد فرماتے کہ اللہ نے فرمایا ان سے محبت کرنا مجھ پر واجب ہے کہ میں ان کو اپنا محبوب بنا لیا کرتا ہوں. اللہ پر کچھ واجب نہیں ہے, لیکن اللہ نے اپنے کرم سے فرمایا, اپنے کرم سے کہ مجھ پہ واجب ہے کہ میں ان کو محبوب بنا لوں. کس کو؟ جو اللہ کے لیے محبت کرے, اللہ کے لیے ملے, ایک دوسرے پہ مال خرچ کرے, اللہ کے لیے ملاقات کرے. آئیے اب اپنی گفتگو کو اختتام پر لے جاتے ہوئے آئے ہم اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت. اب دوستی اللہ کے لیے ہو. بس جاتے جاتے 2 باتیں اور بات ختم. دیکھیے الترغیب والترہیب میں سرکار مولائے کائنات سے مسلمانوں کے کچھ حقوق بیان کیے گئے. اس کو جلدی جلدی پڑھ رہا ہوں کوئی تبصرے کے بغیر. مولائے کائنات بیان کرتے ہیں کہ ایک مومن کے حقوق دوسرے مسلمان مومن پہ کتنے. نمبر 1, جب مسلمان غلطی کرے دوسرا مسلمان معاف کرے. ہائے ہائے, جی چاہتا ہے تشریح کریں لیکن نہیں کر سکتے. لیکن اتنا ایک جملے میں سن لے. کسی نے پوچھا یا رسول اللہ اگر اپنا مسلمان غلطی کرے تو کتنی بار معاف کرے؟ کہا ایک دن میں 100 بار. ایک دن میں 100 بار. کہا حضور 100 بار ہم معاف کریں تو اللہ کتنا کرتا ہے؟ کہا اس کے یہاں تعداد نہیں ہے, تم جب جب غلطی کرتے ہو تب تب معاف کرتے. اور تم کسی مسلمان کو معاف کرو تو اللہ تمہیں معاف کرے. تم کسی مسلمان کی عزت بچاؤ اللہ تمہاری عزت بچائے. تم کسی مسلمان کا عیب ڈھانپو اللہ تمہارے عیب ڈھانپے. یہاں تو ٹو میں لگے رہتے ہیں, نکال کر لاتے ہیں. وقت لوگوں کے پاس کتنا ہے, یہ ایسا کر رہا ہے وہ ویسا کر رہا ہے, اس کا اس سے چل رہا ہے اس کا یہ حال ہے. تم لوگوں کی بے ستری کرو گے اللہ اتنا ذلیل کرے گا کہ پھر تمہاری عزت کا کوئی چانس نہیں رہے گا. لوگ لوگوں کو مصیبتوں میں دیکھ کے خوش ہوتے ہیں. آقا فرماتے ہیں اگر کسی مسلمان کو تو نے مصیبت میں دیکھ کے خوش ہوا اللہ رحم کر کے اس کی مصیبت ختم کرے گا اور اس مصیبت میں اللہ تجھے مبتلا کر دے گا. تو پہلا حق مسلمان کی لغزش معاف کرو. نمبر 2, اگر وہ روئے اس کے رونے پہ ہنسو نہیں, اس کے رونے پہ رحم کرو. نمبر 3, اس کے عیب ڈھانپو. نمبر 4, اگر وہ معذرت کرے تو اس کے معذرت کو قبول کرو. نمبر 5, اس کی تکلیف دور کرو. نمبر 6, ہمیشہ اس کی خیر خواہی کرتے رہو, خیر خواہی کرو. حضرات صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے حضور کے ہاتھ پر 3 چیزوں کی بیعت کی, نماز, روزہ اور مسلمانوں کی خیر خواہی. خیر خواہی کرتے رہیں گے, یعنی ان کی بدخواہی نہیں کریں گے. اور آپ بیٹھ کر کے مسجدوں میں بھی غیبت کرتے ہیں, اللہ ماشاءاللہ. فرمایا اس کی خیر خواہی کرتے رہو, ساتھ اس کی حفاظت کرو, اس کی حفاظت کرو محبت سے. اور ایک حدیث یہ بھی ہے, حضرت مقدام ابن معدی کرب ارشاد فرماتے جس سے محبت کرو اظہار کر دو کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں, اس سے بھی محبت بڑھتی ہے. اور یہ بھی حدیث پاک میں حضرت ام دردہ فرماتی ہے کہ جس سے محبت کرو اس کے پیٹھ پیچھے دعا کرو. منہ پہ بہت بڑبڑ کرتے رہتے ہو, پیٹھ پیچھے تو بہت کچھ گالیاں دیتے ہو, پیٹھ پیچھے دعا کرو. فائدہ کیا ہے؟
आदमी जब अकेले रहता है तो खुद ही के लिए खूब मांगता रहता है। आसान उम्मे दर्दा फरमा रही है, कहती है कि जब तुम किसी के लिए, मुसलमान के लिए पीठ पीछे दुआ करते हो तो अल्लाह एक फरिश्ता तुम पर मुवक्किल कर देता है। तुम उसके लिए जो मांगते हो फरिश्ता तुम्हारे लिए वही मांगता नजर आता है। कहां तेरी गुनहगार दुआ, कहां उस मासूम की दुआ। तुम लोगों के लिए जो मांगोगे फरिश्ता तुम्हारे लिए वही दुआ करेगा। इसलिए जो मांगना है मांग। सैयदा कायनात मखदूमा फातिमा ज़हरा इमाम हसन कहते अपने लिए कभी कुछ मांगा ही नहीं। मैंने कहा अम्मी आप तो सब दूसरों के लिए मांगती, अपने लिए कुछ नहीं मांगती। फरमाया बेटा पहले पड़ोस है फिर हम है, पहले पड़ोस है फिर हम, ये हाल है। तो फरमाया मोहब्बत से उसकी हिफाजत करो, उसके जिम्मे की रियायत करो, बीमार पड़े तो इयादत करो, मर जाए तो जनाजे पर हाजिरी दो। हदीस पाक है जब तुम किसी मुसलमान के जनाजे में जाते हो तो अल्लाह तुम्हें ओहद पहाड़ के बराबर सवाब देता है। जनाजा पढ़ के आ जाओ, और अगर तदफीन के बाद आओ तो अल्लाह उससे डबल तुम्हें सवाब अता करता है। जनाजे में जाओ, उसकी दावत दे तो कबूल करो, हदिया दे तो कबूल करो, एहसान का बदला दे दिया करो, नेमत का शुक्रिया अदा किया करो, यानी उसका शुक्रिया भी अदा करो अगर आपको कोई वो एहसान करता है। मौके पर उसकी इमदाद करो, उसके अहलो अयाल की हिफाजत करो, उसकी हाजत रवाई करो, उसकी दरखास्त तो कुछ लेकर आए तो सुनो, किसी से सिफारिश के लिए कहे तो सिफारिश कर दो, उसको नाउम्मीद मत किया करो, ठीक है तो अल्हम्दुलिल्लाह कहो, उसकी कोई चीज गुम हो जाए तुम्हें मिल जाए तो पहुंचा दिया करो, उसके सलाम का जवाब दिया करो, नरमी और खुशखल्की से पेश आया करो, और फरमाया उससे अच्छी गुफ्तगू करो, उसके साथ एहसान करो, और अगर वो आपके भरोसे पे कोई कसम खा बैठे उसकी कसम को पूरा करो, उस पर अगर कोई जुल्म करे फौरन उस तक पहुंच करके उसको जुल्म से बचा लो। फिर फरमाया उसके साथ मोहब्बत करो, दुश्मनी मत करो, उसको जलील और रुसवा मत करो, और फरमाया जो बात अपने लिए पसंद करते हो वही अपने मोमिन भाई के लिए पसंद करो। अब कहेंगे हम तो ये सब करेंगे लेकिन वो, मैंने कहा वो छोड़ दो। अब आखिरी अर्ज कर दूं, हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मेरे अल्लाह ने मुझे अखलाक सिखाए। बात समझ में आ रही है? इख्तिताम, कुछ याद रहे ना रहे इसको याद कर ले। आका इरशाद फरमाते हैं, हदीस पाक का मफहूम है, मेरे अल्लाह ने मुझे अखलाक सिखाए। क्या अखलाक सिखाए? नंबर 1, जो तुझे तोड़े तू उसको जोड़, जो तुझे तोड़े उसको जोड़। उनका काम वो करें, आपका काम आप करें। नफरत करने वाले नफरत करें, आप मोहब्बत करें। क्या? नंबर 1, मुसलमानों से मोहब्बत करो। जो तुझे तोड़े तू उसको जोड़, जो तुझसे दूर भागे तू उसके करीब जा, जो तुझे महरूम करे तू उसको अता कर। करके देखो, फिर कहना कि हुजूर के फरमान की बरकतें क्या हैं। लेकिन एक बात ये कह दूं, ये सारी मोहब्बतें करने के साथ साथ ये बात याद रखना, ये सारे अखलाक, मोहब्बतें, रिश्ते उसी के लिए हैं जो आमिना के लाल से रिश्ता जोड़े हुए हैं। हाँ, वरना अगर कोई जान ईमान मुस्तफा जान रहमत से रिश्ता तोड़ लेता है तो फिर कितना भी करीबी हो, अपना मसलक व मजहब ये है, दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए, गैज में जल जाएं बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए, शिरक ठहरे जिसमें ताज़ीम हबीब, उस बुरे मजहब पे लानत कीजिए, कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह शाम, जाने काफिर पर कयामत कीजिए, क्योंकि मोहब्बत उसी से है जो जान ईमान से मोहब्बत करता है। जिसे जान ईमान के नाम सुन करके बुखार आता है तो फिर हमें उससे क्या मतलब, हमारा तो मसलक है उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया।